کچھ لوگ بہت چاہت سے شادی کرتے ہیں لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں بعد بہت دردناک جذبات کا سامنا کرنے لگتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں، طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں، یوں گھر کو جہنم بنا لیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ گھر آنے سے ہی کترانے لگتے ہیں۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اپنے خیالات کی تلخی کو مٹانے کے لیے شراب پیتے ہیں۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے کسی ناچ گانے والی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابتدا میں اختلاف بہت چھوٹی سی کسی بات پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً مرد کہتا ہے، اگر تم نے سالن میں تیز نمک مرچ مسالے ڈالے تو میں تمہاری طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ اگر تم نے چائے میں میٹھا ڈالنا کم نہ کیا تو میں تم سے بات کرنا بھی بند کر دوں گا۔ عورت کہتی ہے، اگر تم کام سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے گھر نہ آئے تو میں تمہارے ساتھ بات کرنا بند کر دوں گی۔ گول دائرگی یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں وہ کروں گی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں ویسا کروں گی۔ یہ آپس کی کشتی ہوتی ہے، کبھی ایک نے گرا دیا تو کبھی دوسرے نے گرا دیا۔ اس ٹینگا مشتی میں وصول کیا ہوتا ہے؟ نفرت، کدورت اور ناچاکی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت احتیاط سے، بہت دیکھ بھال سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے محبت کی جاتی، لیکن برے تعلقات کے لیے روزانہ کی بنیاد پر محنت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی نیچے لگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر ایک دن دونوں ہی بہت نیچے لگ جاتے ہیں۔ اگر تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اپنے آپ کا جائزہ لیں، حالات کو پرکھیں، لکھیں کہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا، کس بات پر پیدا ہوا، کس نے ابتدا کی۔ لیکن پتہ چل جانے پر دوسرے کی طرف تنقیدی انگلی نہ اٹھائیں، اس سے دوبارہ بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نئی اسٹریٹجی اپنائیں۔ اپنے ساتھی سے اچھی تعلقات نہ ہونے سے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اگر اختلاف جاری رہا تو گھریلو فضا پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ محبت کے کھیل میں جیتا نہیں جاتا، ہارا جاتا ہے۔ محبت کو جیتنے کے لیے جھک جائیں، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی ہار مان لیں۔ جذبات اور ضروریات کے اظہار کرنے کا طریقہ تبدیل کریں۔ فیصلہ کریں کہ نئے رویے کا آغاز کب اور کیسے کریں گے۔ اسے لکھیں، اس کی مشق کریں۔